بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کرسی پر نماز ادا کرنے والے حضرات ضرور توجہ فرمائیے۔ آج کل مساجد میں ایک اہم مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس کے شرعی احکام سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ اگرچہ عذر اور مجبوری کی صورت میں کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے چند ضروری قواعد و ضوابط ہیں جن کی پابندی کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ لا علمی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ان کی نماز کے کمال کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ صفوں کی ترتیب میں بھی خلل کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد کرسی پر نماز ادا کرتا ہے تو یہ معلومات آپ کے لیے بے حد اہم ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کرسی پر نماز پڑھنے والوں سے متعلق 4 ضروری احکام بیان کریں گے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کسی نادانی کی وجہ سے آپ کسی غلطی میں مبتلا نہ ہوں۔ ناظرین کرام، نماز اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اسے روحانی سکون عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط کا حسین نمونہ بنا دیتا ہے۔ نماز صرف چند الفاظ اور حرکات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجزی، محبت، اطاعت اور بندگی کا مکمل اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے اور اسے برائیوں سے روکتی ہے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے، اور اگر اس میں کمی رہ گئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی نماز کو معمولی نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے پیارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ نماز کی ادائیگی میں نیت، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ سب شامل ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے۔ نماز میں خشوع خضوع یعنی دل کی حاضری بہت ضروری ہے۔ جسم کا جھکنا ہی کافی نہیں، بلکہ دل کا جھکنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے تمام خیالات کو پیچھے چھوڑ دے اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نماز کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر خشوع خضوع اختیار فرماتے
کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ لمبے قیام فرماتے، رکوع اور سجدہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کرتے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ نماز جلدی جلدی نہیں بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ایک جامع ہدایت ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفوں کو سیدھا رکھنے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے اور نظم و ضبط کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اسے صحیح طریقے سے مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اسے درست طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں اور اسی انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں جیسا انہوں نے ہمیں سکھایا۔ لیکن انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جب وہ مکمل طور پر کھڑا ہو کر یا زمین پر سجدہ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ بیماری، بڑھاپا، جسمانی کمزوری یا کسی اور عذر کی وجہ سے کچھ لوگ زمین پر بیٹھنے یا سجدہ کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالتا، اسی لیے شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اس کی استطاعت کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت صرف مجبوری کی حالت میں ہے، نہ کہ سہولت یا آرام کی خاطر۔ وہ لوگ جو شدید بیماری میں مبتلا ہوں، جنہیں کمر، ٹانگوں یا جوڑوں کا مسئلہ ہو، جو زمین پر بیٹھنے سے قاصر ہوں یا جنہیں سجدہ کرنے میں شدید تکلیف ہو، ایسے افراد کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بزرگ حضرات جو کمزوری کی وجہ سے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے یا جنہیں ڈاکٹر نے جھکنے سے منع کیا ہو، وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح دل چاہا ویسے ہی کرسی رکھ لی اور نماز شروع کر دی۔ اگر ان اصولوں کو نظر انداز کیا جائے تو انسان گناہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں باقاعدہ طور پر کرسی پر نماز ادا کرنے کی، مکمل اور بہترین طریقے کی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ سب سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کرسی کی جگہ کا صحیح خیال نہیں رکھتے اور کچھ نماز کے طریقے میں غلطی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمجھنا اور درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ پیارے ناظرین،
جو بھی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 اہم احکام کو ضرور پورا کرے۔ یہ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کیے بغیر نماز کا صحیح طریقہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ان احکام کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے، چاہے وہ لا علمی میں ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہر اس شخص کے لیے جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ ان احکام کو سمجھے، ان پر عمل کرے اور اپنی نماز کو درست بنائے، کیونکہ نماز ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس میں معمولی سی غفلت بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب آگے ہم ان 4 احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہر سننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکے۔ پیارے ناظرین، اگر کسی شخص کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس نے علماء سے باقاعدہ مشورہ بھی کر لیا ہے کہ اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا درست ہے، تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کرسی کہاں رکھے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہے وہ فوراً اس کے بعد اپنی کرسی رکھے۔ یہ جو غلطیاں اکثر مساجد میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ کرسیاں ایک کونے میں پڑی ہوتی ہیں اور صفیں یہاں تک آ رہی ہوتی ہیں جبکہ کرسیاں پیچھے رکھی ہوتی ہیں، یہ درست نہیں۔ یاد رکھیں، اگر کرسی یہاں رکھی ہے اور نمازی ابھی یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی ساری صف بھر چکی ہے اور اس کے آگے جگہ خالی ہے، لیکن کرسی والا شخص آ کر پیچھے کرسی رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل گناہ ہوگا، بلکہ مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ اس نے اتنی صف کی خالی جگہ چھوڑ دی اور صف کو توڑنے کا سبب بنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، لہٰذا کرسی پر نماز پڑھنے والوں پر بھی لازم ہے کہ جب صف یہاں تک مکمل ہو جائے تو وہ اپنی کرسی اٹھا کر وہیں لے آئیں اور صف کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کریں۔ انہیں بھی صف توڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسی کیسے رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر صف کی ایک سیدھی لائن ہے اور لوگ اس میں کھڑے ہیں، تو جہاں نمازیوں کی ایڑیاں ہیں وہیں کرسی کے پیچھے پائے ہونے چاہیے، بالکل سیدھی لائن ہونی چاہیے، یعنی جہاں لوگوں کی ایڑیاں اور پنجے آ رہے ہیں اسی سیدھ میں کرسی کے پچھلے پاؤں اور اگلے پاؤں آگے کی طرف ہو تاکہ پوری صف سیدھی اور منظم نظر آئے، چاہے اس میں کرسی والا نمازی بھی شامل ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز کیسے پڑھنی ہے۔ بعض لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، ایک تو کرسی کونے میں رکھ دیتے ہیں اور بیچ میں خالی جگہ چھوڑ کر گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو اس کے باوجود بھی کرسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ صف کے واجبات میں سے ایک یہ ہے کہ صف بالکل سیدھی اور برابر ہو۔ سب نمازیوں کی گردنیں، کندھے اور ٹخنے ایک لائن میں ہونی چاہیے، لیکن جب کوئی شخص کرسی رکھ کر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پوری صف کے نظم اور ترتیب کو خراب کر دیتا ہے، جو کہ جائز نہیں۔ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا معاف ہے، بلکہ ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لہٰذا کرسی کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں
تاکہ آپ کا جسم باقی نمازیوں کے برابر رہے اور صف کی سیدھا متاثر نہ ہو۔ بیٹھ کر نماز اس طرح ادا کریں کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں اور سجدہ کے لیے رکوع سے زیادہ جھکیں، جتنی آپ میں طاقت ہو۔ اسی طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کرسی کے آگے کھڑا ہونا نہ ضروری ہے، بلکہ اس سے صف کا نظم بھی خراب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج کل ایک نئی جہالت پیدا ہو گئی ہے کہ کرسی کے آگے ایک تختہ لگا ہوتا ہے اور اس پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ جب آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدہ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے اور آپ نے اشارے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کسی تختے کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر صرف سجدہ کرنے کے لیے اضافی پیسے خرچ کر کے ایسی کرسیاں بنوائی جائیں تو یہ پیسے کا ضیاع اور نقصان ہے، اور اگر مسجد کے چندے سے یہ کام کیا جائے تو یہ اور بھی غلط ہے، کیونکہ یہ چندے کا غلط استعمال ہے، اس کی کوئی شرعی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تختہ لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اگر یہ تختہ قرآن رکھنے یا باقی قرآن پڑھنے کی نیت سے لگایا جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن صرف سجدہ کرنے کے لیے اسے بنانا درست نہیں۔ اس لیے مساجد میں سادہ اور عام کرسیاں ہونی چاہیے جن پر بیٹھ کر آسانی سے نماز ادا کی جا سکے، لہٰذا کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات ان چاروں باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں تاکہ ان کی نماز بھی درست ہو اور وہ صف کے نظم و ضبط کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام نمازوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان میں خشوع و خضوع، اخلاص اور محبت الہی نصیب فرمائے، ہماری تمام کوتاہیوں، غلطیوں اور غفلتوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہمیں نماز کو اس کے تمام آداب و احکام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی صحیح سمجھ، اس پر عمل کی استقامت اور اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری عبادات کو دنیا و آخرت کی کامیابی، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلومات مفید اور رہنمائی فراہم کرنے والی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بہن بھی اس اہم مسئلے سے آگاہ ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں نماز ہماری کامیابی ہے ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔